اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، پروگرام مضامینی تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر خان عسکری آپ کے ساتھ ہے۔ یہ پروگرام آپ رفاع FM 102.2 پر براہ راست سن رہے ہیں۔ ساتھ ہی اسی پروگرام کو آپ رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں مضامینی تراویح یعنی آج تراویح میں قرآن عظیم الشان کا جتنا حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں جو موضوعات اور مضامین بیان ہوئے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ آج 14ویں تراویح اور اس کا جو تلاوت شدہ حصہ ہے وہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے سورہ الانبیاء اور دوسرا ہے سورہ الحج، یعنی یہ 2 صورتیں جو ہے وہ پر مشتمل ہے، اور ان دونوں صورتوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ موضوعات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء پہلے ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اسی صورت میں چونکہ کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے، تذکرہ آیا ہے، تو اسی وجہ سے سورت کا نام جو ہے وہ سورہ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نزول جو ہے یہ مکی دور کے وسطی دور میں ہوا ہے، تو یہ اس کے اندر یعنی یہ تو وہ تعارف ہو گیا۔ لیکن اس سورہ انبیاء کی جو پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بہت ہی اہم آیت اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین آیت ہے، اور یہی پر یعنی اگر ہم شروعات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ٹھہرنا پڑے گا اور ہمیں یہاں پر سوچنا پڑے گا، اور ہمیں یہاں سے ہی اپنا محاسبہ شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ حساب کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر کوئی اس کی زندگی جو بھی ہے، چاہے کوئی 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 کا ہے، 50 کا ہے، لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر کسی نے جانا ہے، اور خاص طور پر جو 40 سال کی عمر، تو پھر تو کہتے ہیں کہ اور بھی سوچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یعنی یہ پورا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہی سے ہم نے اپنے آپ کو اپنا جائزہ جو ہے وہ لے لینا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ان آیات کریمہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بہت چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اور ہمیں اپنے محاسبہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح اسی کی ایک اعتراض تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ جو ہے یعنی قیامت کے بارے میں اور اسی طرح جو حق اور باطل کا معرکہ ہے اس کے بارے میں، پھر تخلیقی کائنات کے بارے میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو تخلیقی کائنات کا تذکرہ ہے اس میں اگر ہم غور کریں، فکر کریں، سوچ کریں تو یہ ایک بہت بڑی قرآن عظیم الشان میں تو کئی مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہاں کا جو آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک رب کائنات نے جو تخلیقی کائنات کا نقشہ کھینچا ہے وہ بہت ہی عجیب انداز میں ہے، اور بہت ہی بہترین انداز میں رب کائنات نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر غور کرنے کی، اور اس پر فکر کرنے کی، اور اس پر سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے،
اور جب اس نے اپنے والد کے ساتھ وہ مکالمہ ہے، ان کے چند جو الفاظ ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح سے پھر جو ان کے الہ تھے ان الہ کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ان کو توڑا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اور وہ آئے اور انہوں نے پھر وہ جو مکالمہ ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے، اور پھر لوط علیہ السلام کا، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر بھی جب ہم آتے ہیں تو ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی انبیاء کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے گزشتہ چند صورتوں میں، تو اقامت الصلاۃ کا اور ایتاء الزکوٰۃ کا جو ہے وہ تذکرہ لازمی طور پر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ان کا جو تذکرہ ہے وہ بھی موجود ہے، اور کس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ تمام چیزیں مسخر کیے گئے تھے وہ تذکرہ موجود ہے۔ لیکن یہاں پر چند چیزیں ایسی ہے بلکہ بہترین دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو یاد کرنا جو ہے میرے خیال میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں کو ضرور یاد کریں۔ تو اس کو اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ بھی کر لیجئے گا، اور اس کو یاد کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ یہ ایوب علیہ السلام، یہ 83 نمبر آیت ہے، ربہ و ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں پر رکنا چاہیے، اور وہ جو تمام ڈیٹیل ہے، وہ جو تمام تفصیلات ہے، اس کو بھی ذہن کے اندر وہ ہمیں تازہ کر لینی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر جو مصائب آئے، جو تکالیف آئے، اور ان مصائب اور تکالیف کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی جو مثال قائم کر لی تھی، اور اپنے رب کو انہوں نے جو ہے پھر وہ آواز دی، اور جامع دعا وہ پیش کی گئی پھر ان کو کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی عظیم دعا ہے، اور یہ دعا قبول ہوئی، اور تمام مصائب جو ہے وہ ان کے ختم ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ تو یہ اس دعا کو، یعنی 83 نمبر کو، سورہ الانبیاء کو، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ اور یہ جو ہماری بیماریاں ہیں، ایوب علیہ السلام یعنی یوں سمجھ لیجئے گا کہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو صحت دی۔ تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن غور کے ساتھ، سوچ اور فکر اور تدبر کے ساتھ۔ اور پھر جو دعا کا طریقہ ہے، جو زکریا علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اگر ہم اسی طرح سے یہ دعائیں مانگیں تو آج بھی ہمیں اسی طرح شفایابی جو ہے وہ مل سکتی ہے کہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے ملی تھی۔ اس کے بعد جو دو انبیاء کا تذکرہ ہے، یہ دیکھیں یہ دو خصلتیں ہیں، یا ایک جو ہے نا خصلت ہے جس کی طرف رب کائنات نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی انبیاء کا ذکر ہے، 3 انبیاء کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اور ذوالکفل کا۔ یہ 3 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، وہ بھی صبر کرنے والے تھا۔ تو یہ صبر جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی خاصیت ہے، اور میرے خیال میں کہ اگر ہم یہی دعائیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اور صبر کا مادہ موجود ہو، تو پھر بہت ساری تکلیفیں جو ہے وہ ہماری ختم ہو سکتی ہے۔ اسی کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اور یونس علیہ السلام، ان کی جو دعا ہے، اور یہ ہے آیت نمبر تقریباً آپ کا 86 پہ،
87 نمبر آیت پہ کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ دو دعائیں ہیں، اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ رب العزت سے اسی کے ذریعے سے ہمیں مانگنی چاہیے. یعنی آپ دیکھ لیجئے گا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ایک سمندر کے اندر ہے، سمندر میں پھر پیٹ اس کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اور اسی میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ندا، رب کو پکارتے ہیں، اور اسی الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور رب کائنات ان کی اس پکار کو سنتا ہے، اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور ان کو نجات مل جاتی ہے. تو ہم تو نہ سمندر میں ہیں، نہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اسی زمین میں موجود ہے. اور یہ بڑی اہمیت والی اور خصوصیت والی اور بڑی شان والی دعا ہے. ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن پر سوچ کا، تدبر کا مہینہ ہے، تو ہم نے یہی دعائیں جو ہے یہی پڑھنی ہے، یہی یاد کرنی ہے، اور یہی سے یہ تربیت اور ٹریننگ کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے. اور پھر آگے ہماری جو 11 مہینے کی زندگی ہے اس کو ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے. تو یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں، بڑی بہترین دعائیں ہیں، یعنی جامع دعائیں. ہم اردو میں ہو، چاہے پشتو میں ہو، انگریزی میں ہو، اتنی جامع دعائیں اور اتنی جامع طریقے سے اپنا جو مانگنے کا ہے وہ نہیں مانگ سکتے کہ جس طرح قرآن میں یہ جو ہے جس جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اسی کے ساتھ ہی یہ جو آخری رکوع ہے، اس میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا ہے. اور یہ یعنی جو خاتم النبیین ہے، اب یہاں پر یہ الفاظ للعالمین، دیکھیں شروع میں تھا نا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے. اسی طرح اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، یعنی یوم آخرت تک، جب تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہو جاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہے، اور آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اسی کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، تو ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ جب ہم آتے ہیں سورہ الحج میں، تو سورہ الحج جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے بعض حصے جو ہے وہ ہجرت سے کچھ قبل مکے میں بھی نازل ہو چکے ہیں. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے وہ آیت نمبر تقریباً 27 میں آگے آئے گا، اس طرح کی طرف اشارہ ہے، پھر حج کا اور وہ تمام چیزیں. لیکن پوری صورت کا جو مضمون ہے وہ حج نہیں ہے، یہ صرف اس کا ایک حصہ یہاں پر موجود ہے. تو صورت کا جو آغاز ہے، یعنی یہ ان صورتوں کے جو ابتدائی ہوتے ہیں آیات کریمہ، یہ بڑے زبردست ہیں، اور یہ بڑی یعنی یہاں رکنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں ٹھہر کے ضرورت ہوتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پوری انسانیت کو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. تو یہ آیت پر اگر ہم سوچیں، اور پھر اس کے بعد کہ صورتحال کیا ہوگی، یہ انسان کس حالت میں ہوں گے، وہ صورتحال کا تذکرہ موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے رب کائنات نے یہ تقریباً آیت نمبر 5 سے آپ جب شروع کرتے ہیں، تو یہ آیت نمبر 5 میں یہ انسان کی تخلیق انسانیت کا، ان کے جو مدارج ہے، جو منازل ہے، کہ یہ انسان ماں کے پیٹ میں بنتا کیسے ہیں،
یہ انسان جو ہے یہ 8 مہینے یا 9 مہینے یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ جو کاریگر ہے یا جو وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کس طرح سے اس کو تخلیق کرتا ہے، کس طرح سے اس کو بناتا ہے، وہ جس ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی نہیں معلوم، جو باپ کے نطفے سے ہوتا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ رب کائنات نے اس انسان کی تخلیق کا جو ہے وہ پورا پیدائش کے جو یہ پیدائش تک یہ 4-5 جو مدارج ہے وہ ترتیب کے ساتھ رب کائنات نے بیان فرما دیے ہیں، اور یقین کریں کہ اس کے ہر ایک سٹیج کے اوپر جب ہم غور کریں گے، فکر اور سوچ کریں گے، تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ واقعتاً جو ہے الہ صرف ایک ہے، رب صرف ایک ہے، خالق اور مالک صرف ایک ہے، اور ہمیں عبادت جو ہے وہ صرف ایک ہی رب کی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہے جو آیت نمبر تقریباً 18 ہے، اسی آیت نمبر 18 کے اندر کچھ چیزیں جو ہے بیان ہوئی ہے، اور اس میں جو سجدہ ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم شعور نہیں رکھتے اس کا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے اس کائنات کی، اور پھر جو صدائے حج ہے اور اس کا جواب ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ آیت نمبر 29 سے تقریباً 37 تک وہ جو خانہ کعبہ، حج، شعائر اللہ، مناسک حج، قربانی کا تذکرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ حکم ملا، وہ ساری پورا ترتیب جو ہے وہ اس کے اندر یہاں پر موجود ہے، اور اس کو ہمیں غور کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں تقوی کی جو اہمیت ہے وہ تقوی کی اہمیت بیان کر دی گئی ہے، لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں ایک اور اہم چیز کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 41 میں اس کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 41 تک جو ہے آپ اگر یہ پورا پڑھ لیں تو یہ بہت زیادہ اس کا تذکرہ موجود ہے اس کے اندر، اور یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایک اسلامی ریاست اور مسلم حکمران اگر ایک اسلامی ریاست ہے اور ایک مسلمان حکمران ہے، تو ان کی جو ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہے اس کا بتا دیا گیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ اس کا موجود ہے۔ آپ 39 سے آ جائیے گا، پھر 40 پہ آ جائیے گا، پھر یہ 41 نمبر آیت جو ہے نا کہ جن کو ہم اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، وہ کام کیا کریں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں بیان کر دی ہے، اور اس کو خود بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو آج جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو تذکرہ ہے اس کے بعد جو نوح علیہ السلام کا، عاد اور سمود کا، قوم ابراہیم اور قوم لوط کا، اصحاب مدین تا، موسیٰ علیہ السلام کا، ان کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کے بارے میں بھی جو ہے ہدایات اس کے بارے میں بھی ہے، اور اسی کے علاوہ چند اور چیزیں ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ آگے جس طریقے سے آندھے اور بینا دل لوگ جو ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کے دل سمجھ بوجھ سے آری، ان کے کان سماعت سے معروم، آنکھیں بصیرت سے محروم ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر تو آنکھیں ٹھیک ہوتی ہے مگر سینوں میں دل آندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا تذکرہ آیت نمبر 52 میں جو ہے بیان ہوا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے کام میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول اور یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالنا، اور پھر آیت نمبر 58 کے اندر ہجرت کی فضیلت، مہاجرین کی جو درجات ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین ہے۔ یہ جو سورت کا آخری رکوع ہے، یہ آخری رکوع بہت ہی
اگر ہم اس کو سمجھنے کی اور اس پر جو ہے سوچ جو ہے وہ کرے، ضعبت طالب والمطلوب، بہت ہی بہترین یعنی دو اہم مضمون اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک توحید ہے، جہاد ہے، اور پھر شرک وغیرہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تدعون من دون اللہ، کہ تم جو ان کو اللہ کے بغیر پکارتے ہو، یعنی وہ لوگ کہ جس کے پاس تم جاتے ہو، اپنی حاجتیں مانگتے ہو، اللہ کے بغیر ان کو پکارتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لم یخلقوا ذبابا، انہوں نے کوئی مچھر بھی پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنی اللہ رب العزت سوال کرتے کوئی مکھی، اور پھر جو ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر اس پر جمع بھی ہو جائے نا، سارے اکٹھے ہو جائے جس کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو پھر بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو اتنے ضعیف ہے، اتنے کمزور ہے اور اتنے بے بس ہے کہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ کسی مکھی اور مچھر کو پیدا کر لیں، بلکہ اگر کوئی مکھی اور مچھر ان سے کوئی چیز اڑا کر بھی لے جائیں تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ ان سے وہ چیز جو ہے وہ سلب کر سکے، وہ واپس لے سکے۔ اور ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ جو یہی مثال اگر ہم سامنے رکھ لیں تو تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہے کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، تو وہ خود جو ہے اپنی حالت بدلنے پر قادر نہیں ہوتے، وہ خود جو ہے اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ اگر وہ اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتے، دنیا میں آنا چاہے تو دنیا میں نہیں آ سکتے، وہ اگر دنیا سے جانا چاہے تو دنیا سے جا نہیں سکتے، بیماری ہے ان کو کوئی، وہ اپنی بیماری نہیں ٹھیک کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کرسیوں پر، چارپائیوں پر پڑے اور بیٹھے رہتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان سے مانگتے رہتے ہیں، ہم جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ یا تم ان لوگوں کو پوچھتے ہو جو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے اکٹھی ہو جائے پھر بھی نہیں، پیدائش تو دور کی بات، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز بھی لے کر چھین کر لے جائے تو یہ اس کو لے نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ مضمون توحید کا جو مضمون ہے وہ بیان ہوا ہے، پھر جہاد کا مضمون اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور آخری آیت کریمہ یہ بڑی زبردست، آپ دیکھتے پا اقیم الصلاۃ، پھر اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور اللہ کے دین پر جو ہے اکٹھے ہونے کا حکم ہے، اور پھر وہی فنعم المولا، صرف وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور اسی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا تذکرہ، لیکن یہ تمام چیزیں تب ہماری ذہن میں آئے گی کہ جب ہم ان کو ٹھہر ٹھہر کر اور بڑے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، سوچ اور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، تو بہت ساری بیماریاں روحانی ایسی ہے کہ جس سے ہم آسانی سے نجات پا سکیں گے۔ لیکن اگر ہم گزر جائیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، اور اس دوسرے عشرے میں اگر کوئی کمی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اور ہم قرآن سے دور ہے، قرآن کے ساتھ ہم نے وہ لگاؤ نہیں کیا ہے، یا قرآن کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کیا ہے کہ جو اس مہینے میں مطلوب اور مقصود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ تعلق قرآن کے ساتھ پیدا کرے، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے۔ سامعین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔